میرا نام محمد طاہر ظفر رفتاری ہے. میں ضلع مظفر گڑھ سے تشریف لایا ہوں. میرا امیر سنت کی بارگاہ میں ایک سوال عرض ہے کہ کیا فطرانے کی رقم سے راشن خرید کر دے سکتے ہیں یا فطرانے کی رقم دینا ضروری ہے؟ نہیں، فطرہ جو فطرانہ ہوتا ہے، جو فطرہ ہوتا ہے، رقم بھی دے سکتے ہیں، راشن بھی دے سکتے ہیں، کپڑا بھی دے سکتے ہیں، کوئی بھی چیز دے سکتے ہیں جو اس کے استعمال میں آ سکے بطور فطرہ. اور یہ کہ ہاں یہ مالک بنانا ضروری. پتہ چلے گا آپ نے جو ہے وہ اس کو جو نا گھر پہ بلا کے وہ کھانا کھلا دیا، تو یہ اس سے جو نا وہ مالک نہیں بنا. البتہ اگر یہ کھانا اگر آپ نے اسے ملک کر دیا اب وہ مالک بن گیا. تو یہ یاد رکھا جائے زکوٰۃ و فطرہ جو بھی صدقات واجبہ ہیں ان میں مالک بنانا یہ ضروری ہے. میرا نام کیسر ہے، میں بکھر سے آیا ہوں. حضور عرض یہ ہے کہ روزے کا فدیہ صدقہ فطر کی طرح ہوتا ہے یا اس کی الگ رقم ہوتی ہے، اور ایک روزے کا کتنا فدیہ ہے؟ جزاک اللہ خیر. وہی صدقہ فطر کی رقم ہے روزے کا فدیہ. جیسے کم سے کم جو صدقہ فطر ہے جو ابھی جو ہمارے ان دنوں جو چل رہا ہے وہ یہ ہے 240 روپے. محمد ادریس اتاری فرام جڑانا ڈسٹرکٹ فیصل آباد. میرا سوال یہ ہے کہ شرعی مسافر کو تراویح پوری پڑھنی پڑے گی یا کم پڑھنی ہوگی؟ تراویح تو پوری ہی ہے، 20 رکعت ہی ہے تراویح، 20 رکعت ہی سنت ہیں. میرا نام محمد کاشف ہے اور میں لاہور سے آیا ہوں. میرا آپ کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ یا سیدی کچھ لوگوں پر صدقہ فطر واجب نہیں ہوتا پھر بھی وہ ادا کرتے ہیں، کہ ان کا یہ صدقہ فطر دینا کیا جائز ہے، اور وہ دے دے تو ادا ہو جائے گا؟ یعنی کہ واجب اگر نہیں ہے صدقہ فطر تو وہ نفلی صدقہ ہے، ثواب تو ملے گا اس پر. عاصم جیسے کسی پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے پھر بھی راہ خدا میں مال دیتا ہے، صدقہ کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں. یہ ایک سوال موصول ہوا ایس ایم ایس کے ذریعے، کہہ رہے ہیں شرعی مسافر اگر ضحیٰ کبریٰ سے پہلے اپنے وطن اصلی میں پہنچ جائے اور اس نے صبح سے کچھ کھایا پیا نہ ہو تو کیا اس صورت میں مسافر پر اس دن کا روزہ رکھنا لازم ہو جائے گا یا اس صورت میں بھی اسے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہوگی؟ اس میں ہے یہی کہ اب چونکہ وہ ضحیٰ کبریٰ سے پہلے جو ہے وہ اپنے گھر یہ پہنچ چکا ہے، وطن اقامت پہنچ چکا ہے، اب یہ ہے کہ اس پر نیت کرنا لازم ہے کہ وہ روزے کی نیت کر لے. اب اگر اس نے خدا نخواستہ نہیں کی نیت تو اب یہ ہے کہ اس پر اس دن کے روزے کی قضا رکھنا یہ لازم ہے. اور بالفرض وہ پہنچا ہی ضحیٰ کبریٰ کے بعد اپنے گھر تو اب بھی اس پر لازم ہے کہ وہ روزے دار کی طرح رہے، یعنی دن میں کھایا پیا نہیں جا سکتا اگرچہ کہ اس کا روزہ نہیں ہے. یہ ایس ایم ایس کے ذریعے سوال کر رہے ہیں کہ جو بچہ ابھی پیدا نہیں ہوا ماں کے پیٹ میں ہے تو کیا اس کا صدقہ فطر بھی ادا کرنا ہوگا رمضان شریف میں؟ جی نہیں، جو ابھی دنیا میں آیا ہی نہیں ہے، ماں کے پیٹ میں ہے تو اس کا جو اس کے لیے جو صدقہ فطر نہیں ہے. البتہ یہ کہ اگر وہ صبح صادق سے پہلے اگر وہ آ چکا، پیدا ہو گیا، اب یہ ہے کہ باپ اس کا غنی ہے تو اب جو ہے وہ باپ اس کا صدقہ فطر ادا کرے گا. کس دن کی صبح صادق سے پہلے اگر یہ بھی ارشاد فرما دیں؟ کس پہلی دن؟ شوال المکرم، جی، عید والے دن. ایک اور سوال موصول ہوا ہے ایس ایم ایس کے ذریعے، میں یو کے میں رہتا ہوں تو اپنا فطرہ پاکستان میں ادا کر سکتا ہوں یا نہیں؟ میں نے گزشتہ چند سال پاکستان میں فطرہ ادا کیا، یعنی میں یہاں سے وہاں بھجوا دیتا تھا، تو اس صورت میں میرا فطرہ ادا ہو گیا یا نہیں؟ اس میں دیکھیں یہ ہے کہ یو کے میں جو ریٹ ہے نا صدقہ فطر کا، جو قیمت بنتی ہے یا جو صدقہ فطر بنتا ہے، مثال کے طور پہ جیسے ہمارے یہاں ان دنوں جو ہے وہ 240 روپے ہے، یہ گندم کے حساب سے 240 روپے. اب یو کے میں دیکھا جائے تو گندم کے حساب سے سمجھے کہ بنتا ہے، مثال دے رہا ہوں 100 پاؤنڈ. تو اب کیا ہے کہ اب اگر وہ یہاں اگر یہ صدقہ فطر بھجوانا چاہتے ہیں تو اب ان کو 100 پاؤنڈ یہاں دینے پڑیں گے، اور یہ بنیں گے تقریباً جو ہے وہ 30,000 سے کچھ کم بنیں گے، کیونکہ یہ خود یو کے میں اور یہ دینا یہاں چاہ رہے ہیں.
البتہ اگر پچھلے صدقہ فطر اگر انہوں نے اسی طرح کیے تو اوکے کہ وہاں کے حساب سے، وہاں کے ریٹ کے حساب سے، اور اب اگر انہوں نے جو ہے وہ پاکستانی حساب سے اگر دیے ہیں کہ جو یہاں ریٹ اس وقت چل رہا تھا اور جبکہ وہاں کچھ اور تھا، تو اب یہ ہے کہ ان کو دوبارہ وہ ادا کرنا ہوگا جتنا ان کا جو نا وہ رہا ہے، یا اور جتنا ڈفرینس ہے اور جتنا رہا ہے۔ ایک اور سوال ہمیں موصول ہوا ہے، یہ سوال کر رہے ہیں کہ جس کو فطرہ دینا ہے کیا اس کو بتانا ضروری ہے کہ یہ فطرے کی رقم ہے؟ اگر کوئی شخص اس رقم کا راشن خرید کر دے دے اور یہ نہ بتائے کہ یہ راشن فطرے کی رقم کا ہے، تو کیا فطرہ ادا ہو جائے گا یا نہیں؟ دیکھیے، جس طرح زکوٰۃ ہم تحفہ کہہ کر بھی دے سکتے ہیں شرعی فقیر کو، جس طرح فطرہ بھی جو ہے اس میں بھی کہنا ضروری نہیں ہے۔ واللہ اعلم ورسولہ اعلم۔